السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میں آج لاہور آیا تھا اور یعنی وفاقی دارالحکومت سے صوبائی دارالحکومت میں. تو جب آپ لاہور آئیں تو گوہر بٹ سے ملاقات نہ ہو، لیکن میں سے اکثر نہیں ہوتی ہے. آج بھی اچانک ہی ہوئی ہے. آج بھی اچانک تو کی کہتے ہیں انی ہاتھ بٹیرا آنا، تو مطلب کہ انی ہاتھ بٹ آ گئے. تو اللہ خیر کرے، یا بٹ ہے نہیں ہے جہاں ہاتھ وہ ہے نہیں. یہ تو یار ایک تو لاہور آؤ تو بندہ آٹومیٹکلی بٹ سب تھوڑے جڑا کہ پنجابی بندہ شروع کر دینا. دیکھو جس لیے بندہ اپنے نے ملتا ہے تو اپنی بولی چ بولتا ہے. ہاں باہر رہ کے اسلام آباد رہ کے نا تسی پوربی ہو گئے ہو، تھانوں اللہ کے جنہاں لاہوریا رہنا چاہیے سی. نہیں لاہوریا تو پھر جس لاہوریا واپس آئے کہتے ہیں کہ اپنا لاہوریا چو لاہور نہیں جانا. ہاں نہیں جانا، اے تو گل پکی گل ہے نا. تو جناب لاہور میں وفاقی دارالحکومت سے صوبائی دارالحکومت لاہور میں، لیکن یہاں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے کہا گورنمنٹ کو بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنا کافی جاننے بوجھنے والے، اندر کی خبر رکھنے والے جو صحافی ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسلام آباد کا ماحول تو ہمیں پتہ ہے، یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ لاہور کے اندر لاہور سے ہی تعلق رکھنے والے ایک بڑے صحافی جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا، اور پھر 5 بڑوں کی بات ہو رہی ہے، 5 بڑوں کے درمیان میٹنگ کی بات، اور یہ ونڈر بوائے کی تلاش. تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور یہاں کیا اندرون خانہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بٹ صاحب ونڈرفل چاچو کی موجودگی میں ونڈر بوائے کی تلاش، یہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. باقاعدہ طور پہ اب میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں سہیل بڑائی صاحب جو ہیں بڑے باعلم آدمی ہیں، اور سہیل بڑائی صاحب کا جو یہ اقتدار کی غلام گردشیں ہیں نا، ان کا تجربہ ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، ان کا اس حوالے سے مشاہدہ بہت باریک بینی کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ونڈر بوائے کی تلاش ہے، لیکن اپنے کالم میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک خیال ہے، صرف ایک گمان ہے، یہ میرا تخیل ہے. وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا ان کا انداز جو ہے بڑا ہی، آپ جانتے ہیں، بڑا محبت کے ساتھ بڑا ٹھوک بجا کے سوال کر دیتے ہیں پڑھ کے. انہوں نے ٹھوک بجا کے ایک خیال پیش کر دیا. میں اپنے بلاگ کے اندر یہ سہیل بڑائی صاحب کو ہمارے مطلب وہ بڑے قابل احترام ہیں، سچی جو سی بات ہے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں ان کے جو تجزیے ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے وہ پچھلے ولاگ کے اندر کہہ دیا تھا کہ سہیل صاحب کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ گوہر بٹ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ قیوم بھی غلط نہیں رہا، اور ٹھیک میں بھی ہوں. ہاں تو فیصلہ تو آپ کرنا ہے. اچھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ونڈر بوائے کی بات کی نا، دیکھیے کیوں صدیقی صاحب، صرف ایک تجربہ ایسا ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ویسے کئی تجربے کیے لیکن ایک تجربہ ایسا کیا جس کا انہوں نے متبادل نہیں رکھا کوئی. یعنی جب عمران خان پر انہوں نے داؤ لگایا تو وہ داؤ جو تھا اس کا متبادل انہوں نے نہیں سوچا. انہیں سارے پیسے جڑے نا عمران خان کے گھوڑے تلاتے. وہ گھوڑا نہ صرف گیٹا بجا بلکہ گھوڑے نے جناب ہر شے جڑی نا مطلب انہوں چیر چور کے رکھتا، اور وہ تجربہ انتہائی منہ کو پڑا. اب اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کھیلتی رہی. آپ اس بات سے سارے واقف ہیں کہ یہ نئی بات نہیں میں بتا رہا. لیکن یہ تجربہ جب پڑا تو اس کے بعد کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ خیال ضرور موجود ہے کہ ونڈرفل چاچو جو ہے وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن اگر کسی سمے کے اوپر، کسی لمحے کے اوپر ان میں نواز شریف کی روح آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. لہٰذا یہ میں ان کے جو کالم ہے اس سے یہ میں نے سینس لی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال کے اندر کسی نہ کسی سطح کے اوپر یہ تھاٹ موجود ہے کہ کسی ونڈرفل بوائے کی تلاش کیجیے متبادل کے طور پہ. اچھا، یہ اب سہیل بڑائی صاحب کے ذرائع ہیں، میں ان کو چیلنج نہیں کرتا. نہیں، لیکن وہ ساتھ میں خیال بھی کہہ رہے ہیں. ہاں، یہ وہ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سونا ہے، ہیرے کی تلاش ہے. دیکھیں ان کا انداز ہے بات کرنے کا، لیکن دیو خبر ہی رہنے پائیں. ٹھیک ہے، اپنی معلومات ہی شیئر کر رہے ہیں. اچھا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو
ان کی معلومات ہے، میں ان کو چیلنج نہیں کرتا، مگر میں اپنی معلومات شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اور میری معلومات اور میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ عمران خان کا تجربہ اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ متھے دے وجہ آ کے، صحیح، صرف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں وجہ، صرف پورے پاکستان میں وجہ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے زیادہ جو ایک کلٹ ہے، مطلب وہ ابھی تک جس کو فیس کر رہے ہیں نا مسلسل ہم، ایک عالمی سطح کے اوپر تنہائی سے لے کے اور مقامی اندرونی سیاست کا خلفشار جو ہے سارا کچھ اس میں شامل ہے. تو لیکن ونڈرفل چاچو نا ونڈرفل کام کر رہا ہے سر، اور جتنا بہتر انداز سے شہباز شریف صاحب اس وقت اپنا ڈلیوری دے رہے ہیں نا سر سسٹم کو، اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو کوشش انہوں نے کی اور جتنی انتھک محنت وہ کرتے ہیں، ان کے بالکل جو سامنے ایک پرائم منسٹر کا امیدوار کھڑا ہے نا، لوگ مریم نواز کی بات کرتے ہیں، وہ کل کو بن سکیں گی نہیں بن سکیں گی وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہے. یہ بات کی سے ڈکی چھپی نہیں، ظاہر ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور کچھ نہیں وہ ظاہر اپنی پارٹی کے ہیڈ ہے نا سر. پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا خواب ہے کہ بلاول بھٹو کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے. بھائی دیکھیں ایک سمپل میجورٹی تو اب ہو گئی ہے نا حکومت. میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل میں بات بالکل ڈفرینٹ کہہ رہا ہوں. اگلے انتخابات میں صحیح، لیکن وہ بالکل پرائم منسٹر کے امیدوار بن کے سامنے آتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اچھا، اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا محنتی وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے میرے کہانی چنی کہ ایک قومی اسمبلی کے اجلاس میں کی ہے، فلور آف دا ہاؤس کی، فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ہے. تو چاچو کی جو پرسنالٹی ہے، جتنی وہ انتھک محنت کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا سر، یہ صلاحیت میاں نواز شریف میں نہیں ہے سر. میں بالکل آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، یہ چاچو کے اندر صلاحیت ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کوئی ونڈر بوائے ہو یا ونڈر گرل ہوئے، میرا نہیں خیال ہے کہ چاچو کا متبادل ونڈرفل چاچو کا متبادل کوئی متبادل مجھے نظر نہیں آ. مطلب دیکھا جائے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، اس کا وہ بہت ٹربلنٹ ٹائم تھا جی، بہت زیادہ. پھر اس کے بعد 9 مئی اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال، پھر مارکا حق بنیان المرصوص آپریشن، یہ ساری صورتحال، اور پھر اس کے بعد سفارتکاری بین الاقوامی، پھر معیشت کو بھی لے کے چلنا، اتنا مطلب کہ کھلارا سی پورا نا ایک. اب وہ اس میں سے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ انٹرنیشنلی بھی جو ہے پاکستان کی ایک سیاح، سعودی عرب کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، ریجن کے اندر جو بھی معاملات ہیں پاکستان کے بغیر وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتے ہیں. اب تو ہم جو ہے وہ ایک اور طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اب یہاں سے پروگریس کہاں کرنی ہے. ہمارا بلوچستان سے گیٹ وے جو ہے نکل رہا ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی وہ اپنا وہ ہے. ایسی صورتحال کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شاید ایک وہ جو مزید صوبے اور NFC ایوارڈ، شاید اس کی وجہ سے کہیں irritant یا یہ ہے ایسا معاملہ ہے کہ جو شاید آگے بڑھ سکتا ہے اس معاملے. اچھا میری بات سنیں، یہ جو ونڈر بوائے جو کوئی بھی ہوگا، فرض کرتے چلے میں 1 منٹ کے لیے اس آرگومنٹ کو بائے کر لیتا ہوں. تو صوبے بنانے کے لیے کیوم صدیقی صاحب آئین کے اندر جو شرط ہے نا، ترمیم کرنی پڑے گی آپ کو، وہ بہت ترمیم کرنی پڑے گی، اور بڑی سخت ترمیم ہے پائے نا کرنی پڑی. اس صوبے کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے یہ ریکمینڈ کرے. اب آپ پیپلز پارٹی سے یہ ریکمینڈ کروا کے دکھا دیں، پیپلز پارٹی کو تو چھوڑیں، آپ مسلم لیگ نون سے یہ ریکمینڈ کروا کے دکھا دیں کہ لاہور کے 3 صوبے، پنجاب کے 3 صوبے کر دیں. یہاں پہ تو 8 صوبوں کی بات ہو رہی ہے نا، میں کہتا ہوں 3 کا 2 کروا کے دکھا دیں. نہیں ہوگا. نہیں، وہ جنوبی پنجاب والا ہے تو سر، وہ جنوبی پنجاب والا سینٹ سے پاس ہوا تھا، وہ اس قومی اسمبلی کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی میں پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کے دکھا دیں. دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے اپنے سٹیک ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے پنجاب میں، تو یہ بات غلط ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل سٹیک جو ہے اس کو برقرار رکھے، اس کے لیے فائٹ کرے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پچھلے دنوں لاہور آئے ہوئے تھے. یہاں پر ان سے صحافیوں نے سوال کیا، انہوں نے اس بات کو آف دی ریکارڈ کہا. انہوں نے کہا کہ میں بھائی ایک جو ہے اپنے ووٹر کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کے مطابق فیصلے لیتا ہوں. میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے
وہاں پر صوبوں کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا میں تو نہیں بننے دوں گا بھائی سندھ میں. تو جب سندھ میں صوبے نہیں بنیں گے تو نیرے پنجاب دے ٹوٹے کرے کی فائدہ ہونا. لہٰذا ونڈر بوائے آ جائے یا ونڈر گرل آ جائے سر, آئینی طور پہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر مجھے صوبے بنتے دکھائی نہیں دے رہے. اسی طرح سے این ایف سی ایوارڈ, اسی طرح سے این ایف سی ایوارڈ. لیکن این ایف سی ایوارڈ کا نا ایک حل بڑا بریک جی واردہ بلاول بھٹو نے کرتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کلیکشن جو ہے وہ ان کا سالوں کلیکشن دے دے اسی کٹھی کر دینے ہیں. تو ایک طریقے سے انہوں نے تھوڑا سا اس میں لچک ہلکی سی دکھائی ہے. تھوڑا سا انہوں نے کان سجے پاسے نہیں پھڑیا, کھبے پاسے پھڑ لیا, ہاتھ کو آگے پھڑ لیا, لیکن اس پاسے انہوں نے لچک دکھا دی ہے. مگر صوبوں کی مزید جو یعنی بنانے کی بات ہے اس پہ میں سچی بات ہے نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کو سننے کو بھی تیار ہوگا پنجاب اور سندھ کے اندر, تو کم از کم میرا نہیں خیال ہے سر. تو لہٰذا مطلب یہ کوئی خطرہ نہیں ہے, نہیں یہ کوئی خطرہ کہ یہ کہ اس کی بنیاد پہ کچھ آ گیا, کیونکہ دیکھیے اس معاملے کے اوپر دونوں بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے اندر ایک اتفاق رائے پائے. سر یہ دیکھیے میری بات سنیے اپنا کیوم صدیقی صاحب, اس وقت جو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا اس کو اسی پیس کے اوپر مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر کیوں مطلب اس میں کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کوئی بھی تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, تو پھر ایسی باتیں آنا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سر وہ میرا مطلب ہے ریلیونٹ بھی تو رہنا نا. دیکھیے نا بٹ صاحب دیکھو منہ نہ لاوے, نہیں ایک پاس نہ کرو سر. دیکھو اسی وال کٹا کے شیو کرا کے روز جناب نویں کپڑے پا کے نکلنے ہیں, جننے کی بودے رہ گئے نے اسی پا کے نکلنے ہیں تو سانو کوئی لفٹ نہ کراوے. اے تے گل نہیں. ایک پاسے تسی کہندے چیلنج نہیں کیتا, دوسرے پاسے تسی کنگھی پوتے بات, مطلب یہ کیا کھلا تضاد نہیں کھلا تضاد تو اپنی جگہ پر ہے اور تضاد میں سے ہی کہانی نکلتی نا سر. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال ان کا اپنا ایک خیال ہے یا ان کے ذرائع ہیں جو کہتے ہیں کسی جگہ پہ تھاٹ موجود ہے. مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سسٹم کے اندر پسندانہ تجزیہ نہیں ہے یا فیکٹ بیس سر, میں نہیں سمجھتا گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہے. مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ موجودہ سسٹم کے اندر متبادل موجود ہے. اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا, وہ تو آپ بات متبادل تو ہوتا ہی ہے. ہاں متبادل موجود ہے اسی سسٹم کے اندر, اسی اسمبلی کے اندر. ہاں لیکن مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فرض کرتے ہیں مطلب کسی موقع پر ایک سیکنڈ کے لیے آپ تصور کر لیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا اب وقت نہیں ہے رہا اور ان کی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو چینج کرنا ہے, تو سر اس کے متبادل کے طور پہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صحیح ہے آپ کی بات, لیکن جب چیزیں آتی ہیں اور پھر کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا, نہیں پتا چلتا. لہذا یہ جو گتھی ہے نا سر, لہذا وہی جو ایک غیر یقینی ہمارے ماضی کے تجربات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آگے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیے جیسے ہی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں سب تو پہلا سوال ہوتا ہے اسمبلی چلے گی, حکومت چلے گی. اب بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے جی, لو جی میں تمہیں دساں سبھاش گئی صاحب یقین جانیے جڑا نا اے تو نویں مزانگ والے جانے نا راہ دے وچ نوید چودھری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, آج بلکہ ان کا برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے نوید چودھری صاحب. تو پیپلز پارٹی کے یہ بڑے پرانے لیڈر ہیں اور کافی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کے بڑے ورسٹائل آدمی ہیں. اچھا تو ان کے دفتر میں بیٹھ کے چودھری خادم حسین, نوید چودھری اور بہت سارے دوست ہمارے جو بیٹھتے تھے وہاں پر جا کے نا دوپہر دے ٹائم اکثر یا شام نو اتنے جان دی گل ہوتی, لو جی بنگلہ دیش ماڈل آ رہا جی. پاجی یہ گل سنتے مینوں 25 سال ہو گئے آج تک نہیں آیا. سو یہاں پر نا اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. 5 بڑوں کی ملاقات کا پھر کیا مطلب؟ دیکھیے 5 بڑوں کی ملاقات, 5 بڑوں کے اندر مذاکرات, رانا ثناء اللہ صاحب بڑے مطلب پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر. دیکھیے رانا صاحب کی جو بات ہے نا وہ کسی صورت بھی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب لیکن رانا صاحب کی ساری بات اگنور نہیں ہو سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسی وچوں اپنے مطلب کی گل کر لینے ہیں, باقی گل اسی نظر انداز کرتے ہیں. رانا صاحب اس کے بعد جو پوری بات ہے وہ سنا کے تھک گئے, لوکی اس پاسے جا ہی نہیں رہے. 5 وڈے تے اڑ گئے نے آ کے. بھائی جہاں آئیڈیا دے رہا 5 وڈیا کا وہ پوری گل تو سن لو نا. انہوں نے کہا 5 بڑے بیٹھ جائیں تو مسائل حل ہو سکتے. 5 تو راضی ہیں, ایک نہیں راضی ہوتا. 5 راضی ہیں, ایک راضی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں 5 پوری گل یہی ہے نا. اچھا نہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ 5 کے 5 ہی راضی نہیں ہیں.
ٹھیک جی جی ایک دی گل کر رہے ہیں نا رانا صاحب کہ وہ راضی نہیں ہے عمران خان. سر عمران خان دے ترلے پاٹ ہے, ایک دفعہ نہیں اب سارا سینکڑوں بار. اب سارا عالم جو ہے ان کے پروگرام کے اندر کیا کہ پرائم منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر نواز شریف, تو 3 تو کہتے ہیں ہم راضی ہیں, بلکہ 4, ٹھیک ہے نا. آصف زرداری تو وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. جی جی تو بس ایک ہی نہیں, ایک ہے نا. نہیں تو وہ تو کہی جائے نا, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ کلا راضی ہے, باقی جنے راضی نہیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ دیکھیں میں آپ کا بلو ایڈ تھا, آپ نے مجھے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا, 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا, تو ہوں تسی منو کال کوٹری سٹیا ہوا, آپ ان کو کال کوٹری میں پھینکیں اور مجھے اپنی دوبارہ جو ہے نا تگاڑے پہ بٹھا لیں, اور میں جناب پھر بیٹھ کے تو میں بتاؤں گا کہ وہ بولا ان کا حال ہے کہ ماما میں وڈا ہو کے تھاندار بنا گیا. انہوں نے کہا پھر کی کریں گا, انہوں نے کہا سب تو پہلے تلے تر مارا گا, تو روٹی ٹائم تے نہیں جاندی. تے بھائی عمران خان نے اے کیتا سی, لہٰذا اب اس پر کوئی رلائے کرنے کو تیار نہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد, یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں کیوم صدیقی صاحب وقت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. میں سچی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ صرف یہ 6-7 لوگ نہیں جن کو ابھی یہ سزائیں ہوئی ہیں, مگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے کوئی ملا جلا کے 50 کے قریب اور لوگ ہیں جو کہ نون ہیں, یعنی کچھ تو اکاؤنٹس ہیں نا جو جنہوں کا ماں پیو کوئی نہیں, جنہوں کا پتہ ہی کچھ نہیں, ہاں نامعلوم ہے. یہ معلوم لوگ ہیں 50 کے قریب جو مسلسل پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو, یار ہمارا دشمن نمبر 1 ہے انڈیا, وہ ساڈے تے حملہ کر دینا ہے. یہ سارے جڑے کہتے ہیں واہ جی واہ انڈیا کی بڑی زبردست پالیسی ہے, انڈیا تو سر کھا جائے گا پاکستان کو. یہ ان کے ولاگز ہوتے ہیں, ان کے ٹویٹس ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو یاد ہے وہ ٹرین والا واقعہ جو جعفر ایکسپریس والا, اس میں آفتاب اقبال کو آپ دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے کیا زبردست پلاننگ کی ہے. وہاں پر 21 غاریں تھیں, 21 غاروں میں سے غار نمبر جو ہے انہوں نے 11 جو ہے اس کو انتخاب کیا, وہاں سے وہ لے کر سب کو اندر پوری انہوں نے طوطا کہانی بنا کے سناتی. اور BLA جس نے یہ کام کیا تھا اس نے فوٹیج جاری کر دی, نہ کو اتنے غار سی نہ اتنے کو پہاڑ سی, ٹھیک ہے. انہوں نے سیدھی کاروائی کی تھی, اور اس کے جواب میں جب ہمارے کمانڈوز مار دیا, وہ تو خلیفہ بھی لے کے آ رہے تھے. جی خلیفہ بھی لا رہے تھے. مطلب یہ ہنے جڑا خلیفہ ہے یہ ونڈر بوائے تو نہیں ہے, آفتاب اقبال دا خلیفہ جڑا ہے وہ سہیل وڑائی صاحب دا ونڈر بوائے. آپ کو پتا ہے عمران خان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ آج کا ارطغرل ہے. وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا کرتا تھا, اس نے اپنے دور میں ارطغرل ڈرامہ جو سارا جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کا یقین جانے ڈرامہ ہے نا یار, نہیں وہ تاریخ نہ کوئی حقیقت نہ, کوئی تاریخ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ارطغرل جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں وہ بھائی مسلمان ہی نہیں سی گا, پر انہوں نے مسلمان بڑھا کے انہوں نے پتہ نہیں کدے لڑاتا پڑے, ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہے وہ تلوار پھاڑ کے گھوڑے تے ارطغرل دی طرح نے لاہور آنا سی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ان کے تخیل میں چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو یہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں یار. اور دہشت گردی کی ہوتی ہے یار, بات سنیں, صرف گولی مارنا دہشت گردی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جو شر پھیلائے وہ قتل سے بڑا جرم کا مجرم ہوتا ہے. انتشار اور فتنہ. جی سر, یہ فتنہ ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا. اس سے پہلے کہ آپ مزید جذباتی ہو جائیں تو یہ جڑا انہت بٹ ہے تو نکل جائے. تو جناب بٹ صاحب کی گفتگو بڑی مطلب لاجک کے اوپر دیکھا جائے تو واقعتاً ہمارا بھی یہی ہے کہ بھائی وہ ایسے کون سے حالات ہیں جو آفتاب اقبال کے خلیفہ اور سہیل وڑائچ کے ونڈر بوائے ان سے مطابقت رکھ. شرائع دستور سے ایک ویس لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نے